ام الفضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ قریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس بچے کو، کہ جبریل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر دی۔ آپ کی ولادت باسعادت پر جبریل اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے نازک گلے کو چوم رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر عرض کی اے محبوب خدا علیہ السلام، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی۔ سیدہ زہرا نے اپنے باپ کو بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا ابا جان، لوگ تو اپنے بیٹوں کا منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسہ دیتے ہیں، مگر آپ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا بیٹی مینو اج جو ویلا یاد پیا آوے، مینو اج او ویلا یاد پیا آوے جد ظالم ظلم کرے سن، ایس میرے حسین دے گل تے او تیر تلوار چلے سن۔ جناب سیدہ نے عرض کی ابا جان کیا اس وقت آپ نہ ہوں گے، کیا میں نہ ہوں گی اور کیا علی نہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نہ میں ہوواں گا تے نہ تو ہوے گی، نہ ہوسی شیر خدا دا، ایک اے زینب روندی ہوسی جد تکسی حال بھرادا، ایک اے زینب روندی ہوسی جد تکسی حال بھرادا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی آقا اس کا نام تو اس کا نانا پاک ہی رکھے گا، اس کا نانا پاک ہی رکھے گا۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی تھے کہ جبریل امی علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت قبول فرمائیے، اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے اس بچے کا نام حسین رکھا جائے گا۔ کملی والے نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کان میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے نانے مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور نانے پاک کی طرف دیکھا، نگاہ سے نگاہ ملی، نظر سے نظر ملی، تو امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں۔ اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، مصلوں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کے سناؤں گا، اور جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا۔ اس لیے نہیں کہ وہ نواسائے رسول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشائے بطول ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں۔ نواسائے رسول ہونا بڑی سعادت، جگر گوشائے بطول ہونا بڑی شان، نور نگاہ علی ہونا بڑی عزت۔ لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے
سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، خدا کو ناز ہے اور ہو بھی کیوں نہ۔ سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی، زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں، بہشت کے غلمان بھی، اور زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے عرش تک، کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، جنت کی پرکیف فضاؤں میں سجدہ کرنا آسان ہے، جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنی مشکل نہیں، مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، معصوم اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اون محمد کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام ہے، حسین ہی کا کام ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، جس پر خدا کو ناز ہے۔